شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. أعوذ بالله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أو كما قال عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے اور سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کبریائی عظمت اور پاکیزگی وحدہ لا شریک کے بیان ہو چلے. وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لحظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المدمی پر، رحمت اللہ عالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کی اعلی اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفائے راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر تابعین کے تابعین پر، اور پھر تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہداء کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء اسلام، صالحین اور اولیاء پر بھی رہتی دنیا تک، جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب مرضہ شخص ہوگا. الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ انگنت لاتعداد مرتبہ بھائی ہم لگاتار جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے، جب تک یہ دن رات کا چینل، یہ سلسلہ چل رہا ہے، بھائی ہم لاتعداد مرتبہ درود و صلاۃ نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و محمد کما صلیت علی ابراہیم و ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و محمد کما صلیت علی ابراہیم و ابراہیم انک حمید مجید. خطبۃ الحاجہ کے بعد ابھی اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. ان کے بعد ایسی نسل آئی، ایسی کپوت نسل آئی، سپوت نہیں کپوت، جس نے صلاۃ کو، نماز کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور ہوا ہوس، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگے. فسوف یلقون غیا، بہت جلد وہ اپنا برا انجام پائیں گے، یا وہ بہت جلد اپنے ٹھکانے کو پہنچیں گے، یا وہ بہت جلد برباد ہوں گے، کیے جائیں گے، یا برباد ہو جائیں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے بعد ایسی نسل آئی جس نے صلاۃ کو ضائع کر دیا. جو لفظ آیا عربی میں فخلف من بعدهم خلف، خا کی فتحہ، خا کو فتحہ، لام کو جزم سکون، اور فا کو ضمتین. خلف، عربی زبان میں جب بولتے ہیں خلف، اس کا مطلب ہوتا ہے کپوت. اور اگر اسی لام کے جزم کو یا سکون کو بدل کر کے فتحہ بنا دیں، خلف تو ہو جائے گا سپوت. سپوت ہم لوگ ایسی نسل کو بولتے ہیں جو لائق ہے، ماں باپ کا، سماج کا حق ادا کرتی ہے، بزرگوں کا، چھوٹوں کا، بچوں کا، غریب کا، دور کا. اور کپوت ایسی نسل ہوتی ہے جو کسی کا حق نہیں جانتی ہے، نہیں سمجھتی ہے، نہیں اس کو ادا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کے بعد ایسی نسل آئی، ایسی کپوت نسل آئی جس نے صلاۃ کو غائب کر دیا. اور جب صلاۃ کو غائب کیا، اس کا خود بخود یہ نتیجہ نکلا، یا اس کے ساتھ ساتھ یہ نتیجہ سامنے آیا کہ اب نفسانی خواہشات کی وہ لوگ پیروی کرنے لگے، نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگے.
تو ان کا برا نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے، ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ نماز کس سے ظاہر کیا؟ اس کے تفسیر میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، بتایا ہے یا سمجھایا ہے۔ ایک مفہوم تو یہ بنتا ہے کہ نماز ادا ہی نہیں کیا، لیکن علماء کی اکثریت میجورٹی بولتی ہے اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں کی کہ نہیں، اس سے مراد نماز چھوڑنا نہیں ہے، اس سے مراد نماز چھوڑنا نہیں، اس لیے کہ اسلام میں نماز چھوڑنے کا کنسپٹ ہے ہی نہیں، اب نماز چھوڑ دیجیے، نہیں کنسپٹ نہیں ہے۔ نماز میں کوتاہی ہو سکتی ہے، نماز میں دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن نماز چھوڑ دے یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کی کئی وجہ ہے۔ ایک بہت مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بین الرجل بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ انسان اور شرک اور انسان میں شرک اور کفر میں جو فرق ہے، جو چیز اس کو دیکھا جاتا ہے، وہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کو یا مشرک مانا جائے گا یا اس کو کافر مانا جائے گا۔ اس روایت کو حضرت جابر بن عبداللہ نے نقل کیا ہے، امام بیہقی نے سنن صغریٰ میں، امام ابن ماجہ وغیرہ نے، اور امام مسلم نے بھی اس مفہوم کی حدیث کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں ان بین الرجل بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ انسان اور شرک اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے، جو فاصل ہے، وہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ اس کو امام مسلم نے اور امام بخاری نے بھی، امام ترمذی بھی نے نقل کیا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں فرمانے ہیں بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، امام نسائی نے نقل کیا ہے۔ کفر اور ایمان میں جو چیز فرق ہے، جو چیز فرق کرتی ہے، یہ جو فرق رکھا گیا ہے، وہ نماز کو چھوڑنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے نقل روایت ملتی ہے، انہوں فرماتے تھے کہ ہم لوگ کسی عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں مانتے تھے، اسلام کے کسی عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں مانتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کے۔ یعنی جو بندہ نماز چھوڑتا تھا اس کو ہم بولتے تھے کافر ہو گیا، یا کفر کر گیا ہے، یا ملت سے خارج ہو گیا۔ اور اگر کوئی دوسرا گناہ سے ہوتا تھا تو ہم لوگ بولتے تھے کہ نہیں، ابھی بھی مسلمان ہے پاپی گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، لیکن ہے مسلمان۔ اس کی وجہ ہے، ایک اور روایت ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل ہے، فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا العہد الذی بیننا بینہم الصلاۃ، کہ ہم میں اور ان کے درمیان، مراد کفر، کافر بھی ہو سکتے ہیں، کفر بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، اور شرک بھی ہو سکتا ہے، کہ ہم نے اور ان کے درمیان، یعنی مسلم اور غیر مسلم کے درمیان جو فرق ہے، جو پہچان ہے، جو علامت ہے، جو حد فاصل ہے، وہ نماز ہے، وہ صلاۃ ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، تو جس نے صلاۃ کو چھوڑا یقیناً اس نے کفر کیا۔ اس کو امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے اور ابن ماجہ اور نے نقل کیا ہے۔ یہی سب روایت کی وجہ سے صحابہ کرام بولتے تھے کہ ہم لوگ کسی عمل کو چھوڑنے کو، نماز اسلام میں کوتاہی کرنے کو کفر نہیں مانتے تھے، لیکن جو بندہ نماز چھوڑ دیتا تھا ہم لوگ بولتے تھے بندہ ملت سے خارج ہو گیا ہے، یا کفر کر گیا ہے، یا کافر ہو گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک اور روایت ہے جس میں فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑا، نہیں پڑھا، ادا نہیں کیا، وہ فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ فرعون، حامان جاننے ہیں، فرعون کا پردھان منتری تھا، قارون کو بھی جاننے جس کا خزانہ تھا، اور ابی بن خلف کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل، امام حبان نے اور طبرانی نے بھی نقل کیا ہے۔ یہ سب روایت کے رد کر کے علماء بولتے ہیں کہ مسلمان میں یہ کنسپٹ پا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ وہ نماز چھوڑے۔ آگے پیچھے کوتاہی ہو سکتی ہے، ادائیگی میں کوتاہی ہو سکتی ہے، سستی ہو سکتی ہے، لیکن چھوڑ نہیں سکتا مسلمان۔ تو اس سے مراد بولتے ہیں علماء، یہاں پہ ایسی نسل آئی جس نے نماز کو ضائع کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے نماز نہیں پڑھا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، پڑھا اس کے وقت کا حق ادا نہیں کیا،
پڑھا لیکن اس کے ارکان کا حق ادا نہیں کیا، پڑھا اس کے تقاضے کا حق ادا نہیں کیا. اصل مطلب یہ ہے. اس کو تقاضا کیسا، نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے پیشن گوئی کی تھی، قیامت کی نشانی جو بہت ساری بتائی تھی. رسول نے فرمایا تھا کہ جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آتا جائے گا یا نبوت کا زمانہ دور ہوتا جائے گا، گزرتا جائے گا، اسلام کا ایک ایک رکن، ایک ایک حکم لوگ چھوڑتے جائیں گے. وآخرہن نقضاً الصلاۃ، اور جو سب سے آخر میں جو چیز مسلمان چھوڑے گا اسلام میں سے وہ نماز ہوگی. اس روایت کی وجہ سے بھی لوگ بولتے ہیں کہ مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے. اب نماز چھوڑنے کا کنسپٹ ہے نہیں اسلام میں، یہ ہے کہ آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تب بھی آپ کی نماز ضائع ہوگی. کیسے؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، کہ اسلام غربت کی حالت میں، اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا، اس کا آغاز ہوا تھا، اور بہت جلد اسلام اپنوں میں اجنبی ہو جائے گا، اپنوں میں بیگانہ ہو جائے گا. عربی زبان میں غریب اس کو نہیں بولتے جس کو بولتے مسکین. عربی زبان میں غریب بولتے ہیں اجنبی کو، جو کسی ماحول میں، کسی علاقے میں، کسی جگہ کے لیے نیا ہو. ہم جو بات بول رہے ہیں ہم جانتے ہیں بہت ساری بات لوگوں کو بات ہضم نہیں ہوگی. کوئی گوگل ابا سے پوچھے گا، کوئی واٹس ایپ یونیورسٹی میں جا کے تلاشے گا، کوئی یوٹیوب پر جا کے اس کو تلاشے گا. اسلام کے صحیح بات جو بولے گا آج وہ اجنبی ہے. اس لیے کہ ایک اور پیشن گوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ وقت ایسا آئے گا کہ جب کوئی انسان مردہ سنت کو زندہ کرے گا یا زندہ کرنے کی کوشش کرے گا تو لوگ بولیں گے بدعت کر رہا ہے. اسلام کے رکن کو زندہ کر رہا ہے اور لوگ بولیں گے بدعت کر رہا ہے. اور ایک اور پیشن گوئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب اسلام اپنوں میں اجنبی ہو جائے گا، بیگانہ ہو جائے گا، جو شخص اس وقت اس اسلام کے حکم پر عمل کرے گا اس کو 50 شہید کا ثواب ملے گا. صحابہ کرام کے 50 شہید کا، عام شہید نہیں، صحابہ کرام کے 50 شہید کا ثواب ملے گا. نماز ضائع کرنے کی بہت ساری شکل ہے. نماز ضائع کرنے کی بہت ساری شکل ہے. ایک شکل یہ ہے کہ آپ نماز کو اس کے وقت ادا نہیں کیجیے. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، یہ کوئی امام نہیں بول رہا ہے، یہ کوئی عالم نہیں بول رہا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہو جائے گا، مضمون ہے تھوڑا سا لمبا طویل یہ گفتگو، کہ جو شخص جان بوجھ کر کے نماز کو، صلاۃ کو دیر سے ادا کرے گا اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. ایک ہوتا ہے نا کبھی اول پڑھ لیا، کبھی بیچ میں پڑھ لیا، درمیان میں، کبھی آخر میں پڑھ لیا، نہیں عادت بن گئی کہ ہم ہمیشہ دیر سے پڑھیں گے، تو ایسے انسان کے اللہ تعالیٰ نماز صلاۃ کو قبول نہیں کریں گے. رسول نے ایک اور پیشن بتایا تھا، منافق کی نماز ایسی ہوتی ہے، عصر کا وقت ہو جائے گا نماز نہیں پڑھے گا، جب سورج ڈھلنے کو آ جائے گا، جب سورج ڈوبنے کو آ جائے گا، پٹ سے کھڑا ہو کر کے کوے کی ٹھونک مارے گا یا مرغی کی ٹھونک کی طرح مارے گا، چونچ کی طرح، اس سے نماز ادا کرے گا، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی. آپ نے ایک حدیث سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، برابر سنا ہوگا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے، یا اپنا سایہ دیں گے، یا کسی قسم کا سایہ دیں گے جس وقت قیامت کے دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا، کوئی سہارا نہیں ہوگا. ایک اس روایت کو امام سخاوی رحمۃ اللہ نے نقل کیا بہت مشہور کتاب میں، کتاب کا نام ذہن سے اتر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ 7 آدمی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سائے میں رہیں گے قیامت کے دن، بلکہ ان کی تعداد 73-74 ہے، 73-74 ہے. لیکن اس پر دوسرے علماء نے تاکید کیا، اس پر نوٹس چڑھایا. تاکید مطلب نوٹس، کہا کہ نہیں 73-74 نہیں ہے. اسی کی بہت سی روایت ایسی ہے جو انہوں نے نقل کیا امام سخاوی رحمۃ اللہ نے، وہ مستند نہیں ہے، لیکن ان کی تعداد 30 سے اوپر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس روایت کو امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد بن حنبل نے زوائد احمد میں نقل کیا ہے دوسرے الفاظ کے ساتھ. یہ 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہیں گے. اس میں انہوں نے یہ انسان کو رکھا ہے کہ ایک انسان وہ ہے جس کی نظر سورج پر ٹکی ہوئی ہے. سورج، ہم جانتے ہیں مسلمانوں کے ہاں جو عبادت ہوتی ہے، عبادت جو ہوتی ہے کس چیز کو دیکھ کر ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں؟
کس چیز کو؟ سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکتے ہیں، گھڑی کو دیکھتے ہیں، کس کو دیکھتے ہیں؟ ہمارے جو عبادت ہوتی ہے چاند کو دیکھ کر کے، روزہ چاند رکھ کر کے، عید الفطر چاند دیکھ کر کے، بقرعید چاند دیکھ کر کے، مہینہ بھی چاند دیکھ کر کے. ہم لوگ کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے چاند کی تاریخ سے شروع ہوتا ہے. لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس میں سورج دیکھنا ہے مسلمان کو، ایک دم دیکھنا ہی دیکھنا، مسٹ اس کے لیے وہ نماز ہے. سورج کا وقت، نماز فجر کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج نکلنے کا وقت ہونے لگتا ہے. ظہر کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج ڈھلنے لگتا ہے. عصر کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج ڈوبنے کے قریب ہونے لگتا ہے، بیچ کا راستہ ہوتا ہے ظہر اور مغرب کے درمیان کا. اور مغرب کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج ڈوب جاتا ہے. اور عشاء کا وقت بظاہر اس سے سورج سے تو تعلق نہیں، لیکن اس کا بھی تعلق، عشاء کی صلاۃ کا بھی تعلق سورج ہی سے ہے. جب سرخی ختم ہو جائے، جب سفیدی ختم ہو جائے پچھم سائڈ، جب لالی ختم ہو جائے، تب عشاء کا وقت اول وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کہا گیا عشاء کی صلاۃ کو تھوڑا سا دیر سے ادا کر تو ثواب زیادہ ہے. تو اس حدیث میں جو کہا گیا کہ انسان کی نظر سورج پر ٹکی ہوئی، اس سے مراد ہے وہ کہ وہ صلاۃ کو، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اول وقت میں کوشش میں لگا رہتا ہے. صحابہ کرام نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ گرمی کے دنوں میں تو ظہر کی نماز کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے پڑھتے تھے، رسول کا حکم تھا. لیکن برسات میں اور جاڑے میں ہم لوگ ظہر اور عصر کو اس کے اول وقت میں ادا کر لیتے تھے. جاڑے میں اور برسات میں اس وجہ سے کہ دن چھوٹا ہے، دن چھوٹا ہے، وقت چھوٹا ہے، بدلی بھی لگی ہوئی ہے. صحابہ کرام اس چیز کا اتنا خیال رکھتے تھے. جب بات آئی اول وقت کی نماز کی، لوگ بولیں گے کہ مسلکی رگڑا ہے، مسلکی جھگڑا ہے. حالانکہ حقیقت میں اس مسلکی رگڑا، مسلکی جھگڑا نہیں ہے. جو ایسا بولتا ہے وہ جاہل ہے، پڑھا لکھا جاہل ہے، چاہے عالم رہے، چاہے مفتی رہے، چاہے علامہ رہے، چاہے مقرر رہے، چاہے خطیب زماں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز کے متعلق خاص کر کے اختلاف ہے علماء میں، ائمہ اسلام میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے جہاں ایک روایت ملتی ظہر اور عصر دیر سے ادا کرنے کی، ایک اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس کا اول وقت میں ادا کرنا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے. اور صرف یہی نہیں، ان کے شاگردوں میں سے، ان کا دیکھیں نام ذہن سے اتر رہا ہے کہ 3 شاگرد بہت مشہور تھے، امام محمد، امام ابو یوسف اور امام ظفر. اس میں سے ایک شاگرد نے نقل کیا ہے کہ نماز کو اس کا اول وقت میں ادا کرنا زیادہ بہتر ہے. تو مستقل رگڑا جھگڑا رہی نہیں. اور نماز کو دیر سے ادا کرنا ہے، یہ نماز کو ضائع کرنا ہے، کیسے ہم اس کا دلیل دے رہے ہیں. لوگ نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان کی ماں نے ان کو رسول کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا تھا. وہ تبلیغ کے مقصد سے، دعوت کے مقصد سے، اور ساتھ میں جہاد کا مقصد چلے گئے تھے سیریا. وہ سیریا نہیں جو آج کا سیریا آپ کو نظر آ رہا ہے، جہاں بھی بشار الاسد کو لوگوں نے بھگایا ہے، وہ سیریا کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس وقت کے سیریا میں، ملک شام میں، پورا لبنان، پورا سیریا، پورا فلسطین، جارڈن اور عراق کا کچھ حصہ آتا تھا. اس وقت کے ملک شام سے واپس آتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں اور غمزدہ ہوتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص خادم رہے ہیں، کس بات کو لے کر کے؟ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں میں کوئی لچھن نہیں بچا تھا اسلام کا، کوئی کسی اینگل سے لگتے تھے کہ مسلمان ہے، لیکن ایک چیز بچی ہوئی تھی، نماز. جسے لگتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے. لیکن آج اتنے برسوں کے بعد، اتنے عرصے کے بعد، اتنے سالوں کے بعد جب میں مدینہ منورہ واپس آیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، تو دیکھ رہا ہوں اس نماز کو بھی، اس صلاۃ کو بھی مسلم قوم نے برباد کر دیا، ضائع کر دیا. کیسے ضائع کیا؟ کہ اس کو اپنے وقت ادا نہیں کر رہی ہے. امت کے افراد اس کے اول وقت ادا نہیں کر رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ گویا ان لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا. ایک روایت تو یہ ہوئی. دوسرا مفہوم ایک یہ بھی ہو رہا ہے کہ نماز تو ادا کر رہے ہیں اول وقت پر ادا تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا تقاضا، اس کے رکن کا تقاضا، اس کے ارکان کا حق، طریقہ، اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. ویسی حالت میں بھی آپ نماز ضائع کر رہے ہیں. یہ بھی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہت مشہور روایت ہے
بس روایت کو نکال ہی دیتے ہیں. یہ کتاب ہے اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیہ الشیخان. بخاری مسلم کی جو متفق علیہ احادیث ہے اس میں بھی جو خاص سلیکٹڈ ہے اس کو شیخ محمد فؤاد عبدالباقی مصری نے جمع کیا تھا. اس کا میرے پاس پاکٹ سائز ہے. اس کا ہم لوگ کا پروگرام ہم لوگ کتاب منگوا لیا ہے. ہر مسجد میں بھیجیں گے کہ 5 وقتہ نماز میں کسی ایک وقت میں امام صاحب اس کا درس دیں, حدیث پڑھ دیں تو ترجمہ کر دیں. وہی کتاب ہے. بتا رہے ہیں اس میں روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باب تسویۃ الصفوف و اقامتها, صف کو برابر کرنا اور اس کا قائم کرنا. حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے صفوں کو درست رکھو, درست رکھو کرو یا درست بناؤ. یہ صفوں کی درستگی صلاۃ کے اقامت میں سے, صلاۃ کے اقامت میں سے ہے. اور ایک اور روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لتسون صفوفکم لتسون صفوفکم, کہ اپنے صفوں کو ضرور ضرور درست رکھو. ضرور زور دے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ضرور بضرور درست رکھو. اولا یخالفن اللہ بین وجوہکم, نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے, تمہارے چہرے میں آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے, تمہارے چہرے میں آپس میں دوری پیدا کر دیں گے. اس حدیث کی تشریح میں صحابہ کرام نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ کاندھے سے کاندھا, مونڈے سے مونڈا, ٹخنے سے ٹخنا, اور کہیں ایک دو روایت ایسی ملتی ہے کہ گھٹنے سے گھٹنا ملا دیتے تھے, سٹا دیتے تھے ایک دوسرے سے. آج کسی کو بولیے گا نا تو بولے گا وہابی آ گیا. کیا بولا ہے؟ وہابی آ گیا. حالانکہ سچی بات یہ ہے ہم سے بڑھ کر کے صحابہ کرام سنت کو سمجھنے والے تھے کہ رسول ہم کیا بول رہے ہیں, بولنے کا مقصد کیا ہے. ان کے سامنے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کی تربیت میں تھے وہ تھی. اور سچی بات یہ بھی ہے کہ مسلکی رگڑے جھگڑے کی بات نہیں ہے. جو بولتا وہ پڑھا لکھا جاہل ہے, یہ جو بولتا وہ پڑھا لکھا جاہل ہے. کیوں؟ کسی امام سے ایک روایت کو نہیں دکھا سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ نماز کی حالت میں کاندھے سے کاندھا, ٹخنے سے ٹخنا, مونڈے سے مونڈا ملاؤ گے تو تمہاری نماز فاسد ہو جائے گی, یا نماز میں کمی واقع ہو جائے گی, نماز میں خرابی ہو جائے گی, واقع ہو جائے گی. ایسا کسی امام نے نہیں کہا. ہاں یہ بات ضرور ہم اس کو چھپائیں گے نہیں. ہر مسلک میں صرف فقہ حنفی کی بات نہیں ہو رہی ہے, صرف فقہ شافعی کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہر مسلک میں بعد میں ایسے علماء ہیں جن لوگوں نے پخ نکال دیا کہ ضروری نہیں ہے, کہ ضروری نہیں ہے, لیکن اماموں کا اپنا جو فتویٰ تھا وہ اس کے خلاف نہیں تھے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کیا نقل کرنے کی روایت کے علماء نے نقل کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ جب صف کھڑی ہوتی ہے تم لوگ سٹ کر کے مل کر کے لگ کے نہیں کھڑے ہوتے ہو, سٹ کر کے لگ کر کے مل کر کے نہیں کھڑے ہوتے ہو. اور میں اگر تمہیں بولوں کہ سٹ کر کے مل کر کے لگ کر کے کھڑے ہو تو تم لوگ اس طرح سے ہڑکو گے یا بدکو گے جس سے جنگلی خچر یا جنگلی گدھا بدکتا ہے. اس کا مطلب یہ سنت صحابہ کرام کی زندگی میں ختم ہو گئی تھی. اس کا مطلب یہ سنت, یہ حکم شریعت کا, رسول کا, صحابہ کرام کا عمل صحابہ کرام کی زندگی میں ختم ہو. تب نہیں بولنے ہیں کہ میں تمہیں اگر بس سمجھاؤں گا کہ سٹ کے مل کے کھڑے ہو تم جنگلی خچر کی طرح یا جنگلی گدھے کی طرح بدکو گے, ہڑکو گے, بھاگو گے. تو اس کو بھی وہ اس کا مطلب نماز کے ضائع کرنے میں شمار کر رہے ہیں, تب نہیں ذکر کر رہے ہیں. اور ایک اور روایت ان کی ہے اس میں انہوں نے کھل کے نہیں بولا ہے کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی, لیکن اس سے مفہوم وہی بننا ہے, اس سے مفہوم وہی بننا ہے. اس کو بھی بخاری مسلم نے متفق علیہ روایت ہے نقل کیا ہے, جس کو اچھے لوگ جو بول رہے ہیں ہم قرآن حدیث کا درس دے رہے ہیں, جو لوگ عقیدے کا درس دے رہے ہیں, جو لوگ سنت کا درس دے رہے ہیں, جو لوگ تفسیر کا درس دے رہے ہیں, جو لوگ توحید کا درس دے رہے ہیں, جو دعویٰ کر رہے ہیں ہم توحید کا کتاب سنت کی تبلیغ کر رہے ہیں, ان کی نماز میں بھی یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے. وہ کیا چیز نظر نہیں آ رہی ہے ہم بتا رہے ہیں.
روایت ہے بولتے ہیں باب اعتدال ارکان الصلاۃ و تخفیفها فی تمام. روشنی کی پریشانی نہیں ہو رہی، رائٹنگ ہے مہین اور کاغذ اس سے زیادہ مہین ہے تو نکالنے میں پریشانی ہوتی ہے. روایت ہے باب اعتدال ارکان الصلاۃ و تخفیفها فی تمام، کہ نماز کے ارکان میں اعتدال ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، اور اس کا ہلکا بھی ہونا چاہیے اور مکمل بھی ہونا چاہیے. نماز کے رکن کس کو بولتے ہیں؟ کھڑے ہوئے تو ایک رکن، رکوع کے تو ایک رکن، سجدہ کے تو ایک رکن، بیٹھے دو سجدے کے بعد تو ایک رکن، رکوع سے کھڑے ہوئے تو ایک رکن. حدیث البراء، حضرت براء نقل کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجوده وبين السجدتين واذا رفع راسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. اس حدیث پر نہ حدیث، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ سنی، نہ سیاہ، نہ سید، نہ شیخ، نہ پٹھان، نہ انصاری کوئی عمل نہیں کر رہا. شاید بھائی کوئی بندہ اس پر عمل کر رہا ہو. اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ اور دو سجدے کے درمیان اور جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے سب برابر ہوتا تھا، سب برابر ہوتا تھا. ما خلل قیام القعود، سوائے وہ قیام کے جو آدمی سورہ فاتحہ اور کچھ سورہ پڑھتا ہے، اور وہ جب آدمی بیٹھتا ہے تشہد میں، یہ دو چیز کو چھوڑ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب برابر، قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ استراحہ، جس کو سب برابر ہوتا تھا. اور اس آیت، اس حدیث کی تشریح اور ایک اور حدیث ہوتی ہے باب متابعت الامام والعمل بعدہ، کہ امام کی پیروی کرنا اور ہر کام امام کے بعد کرنا، ہر رکن کو ادا کرنا ہے، امام کے ساتھ نہیں. اس کے بعد حدیث البراء بن عازب فرماتے ہیں، یہ بھی روایت ہے، حضرت براء بن عازب ہی نقل کر رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسولوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب رسول سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، لم يحني احدنا منا ظهره حتى يضع النبي صلی اللہ علیہ وسلم جبهته على الارض. جب رسول سجدے میں جاتے تھے، ہم لوگ میں سے کوئی شخص اپنی پیٹھ کو جھکاتا تک نہیں تھا جب تک کہ رسول کی پیشانی زمین سے نہیں سٹ جاتی تھی. اور یہاں ہم لوگ امام کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، امام صاحب رکوع کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، امام صاحب کھڑے ہو جا رہے ہیں، امام صاحب سجدے، امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں. تو اس سے بھی بات سمجھ میں آئے گا، امام کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ نماز کا حق ادا نہیں کر رہے، اس لیے کہ صحابہ کرام ہر کام امام کے پیچھے کرتے تھے. اور ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرماتے کہ میں وقت کو بچانے کے، ہم عربی کا مطلب نہیں پڑھیں گے ابھی، فرماتے کہ میں کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑوں گا، ترک کروں گا، کہ میں تمہیں کوشش بھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح تمہیں نماز پڑھاؤں گا، صلاۃ پڑھاؤں گا. اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چیز ایسا کرتے تھے جس کو تم لوگوں کو کرتے ہوئے میں نہیں دیکھتا ہوں، تم لوگ نہیں کرتے ہو. کیا کرتے تھے؟ جب وہ رکوع سے اٹھتے تھے یہاں تک کھڑے ہوتے تھے اتنا دیر کہ آدمی سمجھتے تھے کہ سجدہ کرنا بھول گئے یا جھک کے سجدے میں جانا بھول گئے. اور جب دو سجدے کے درمیان بیٹھتے تھے تو اتنا دیر بیٹھتے تھے لگتا تھا کہ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آئی کہ ہم لوگ یہ سنت صحابہ کرام کی زندگی میں اس کا جنازہ نکل چکا تھا. تب نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کر رہے، تم لوگ نہیں کر رہے ہو. اگر اس طرح سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ رکوع کا، قیام کا، ارکان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تب بھی اس بات کا خطرہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی روشنی میں کہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. بولیں گے تم نے نماز ادا کی ہوئی کیا؟ کیوں؟ ایک بہت مشہور روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم مدنی میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی آتے ہیں مسجد میں، نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ ادا کرتے ہیں، پھر رسول کے واپس آتے ہیں. رسول ہم بولتے ہیں واپس جاؤ. ہم بولیں گے اپنی زبان میں واپس جائیے، نماز دہرائیے، اپنی نماز نہیں پڑھا. پھر دوبارہ نماز پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ رسول کے واپس آتے ہیں. رسول فرماتے پھر جائیے آپ نماز نہیں پڑھا، ادا نہیں کیا، دوبارہ نماز ادا کیجیے. پھر دوبارہ جاتے ہیں، پھر پڑھ کے آتے ہیں. تو پھر رسول ہم بولتے ہیں کہ جائیے آپ نے نماز نہیں پڑھا آپ نے. تو بیچارے پریشان ہو کے بولتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم.
تو رسول فرماتے ہیں جس کا مفہوم کا حدیث کا مفہوم یہی ہو، بہت ساری روایت ہے، لگتا ہے کہ 20 یا 30 سے زیادہ روایت کو امام شیخ البانی نے ایک جگہ جمع کیا ہے صفت الصلاۃ النبی میں، الفاظ کے تھوڑا ہیر پھیر کے ساتھ۔ فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم یہی ہے، اور روایت کا تمام روایت کا، کہ ہر رکن کا حق ادا ہونا چاہیے، ہر رکن اطمینان سے ادا کرنا چاہیے، تب آپ کی نماز قبول ہوگی۔ نہیں تو رسول ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نماز ہی نہیں پڑھا۔ یہاں ہم لوگ وقت ہو جاتا ہے نماز نہیں ادا کرتے ہیں، جب آخری وقت آتا ہے کوے کی ٹھونک مارتے ہیں، ہم لوگ چونچ مارتے ہیں، وہ نماز اللہ تعالیٰ قبول کریں گے نا؟ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نماز بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک شکل ہوئی نماز کو ضائع کرنے کی، کہ اگر ہم امام کے ساتھ بھی اگر رکوع سجدہ کر رہے ہیں، سلام پھیرے، تو اس کا مطلب ہماری نماز ضائع ہو رہی ہے۔ اور اگر اطمینان سے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، اطمینان سے نہیں بیٹھ رہے ہیں، تب بھی نماز ضائع ہو رہی ہے۔ اور جب بات آئی امام کی پیروی کرنا، دیکھیے گا کسی انسان کی 1 2 یا 3 رکعت چھوٹ گئی، یہ پوری رکعت چھوٹ گئی، جماعت میں شامل ہو گیا لیکن ان کی رکعت چھوٹ گئی۔ جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، پہلے ہی سلام کے ساتھ مقتدی کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ غلط ہے۔ ہونا چاہیے کہ جب امام دونوں سلام پھیر لے مکمل، تب مقتدی کو کھڑے ہو کر اپنی نماز صلاۃ کو پوری کرنی چاہیے، اس لیے کہ کہا گیا ہر کام امام کے بعد آپ کو کرنا ہے۔ اور جب تک امام دوسرا سلام نہیں پھیرنا، بھی نمازی میں صلاۃ ہی میں۔ تو اگر اس شکل میں بھی ہم اس طرح سے ہم لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہماری نماز کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اب بتا دیں کتنی خطرناک، جس کو ہلکے میں سمجھیے گا کہ رسول نے جو فرمایا اس کی وجہ ہے، ایک بہت مشہور روایت ہے، چیپٹر میں باندھا ہے باب النہی عن سبق الامام برکوع و سجود و نحوہما، اس بات کی ممانعت ہے، روکا گیا ہے کہ امام سے پہلے رکوع سجدہ کرنا۔ حدیث کا مفہوم سے بتائیے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کیا تم میں کا کوئی شخص اس بات سے ڈرتا نہیں ہے کہ امام سے پہلے سر اپنا اٹھا لے کیا رکوع سے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، یا اس کی شکل، اس کی صورت گدھے کی بنا دے؟ یہ بہت خطرناک روایت ہے، بہت مشہور آقا علماء نے نقل کیا ہے۔ ایک محدث صاحب تھے، عام آدمی نہیں، عالم محدث، حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، بچوں کے سامنے آنا انہوں نے بند کر دیا، پردہ گرا دیا سامنے، چادر کے اندر سے درس دے رہے ہیں۔ بچوں نے بہت کہا کہ مولانا، شیخ، استاد محترم، آپ سے ملنا چاہ رہا، آپ کو دیکھنا چاہ رہا۔ بولے نہیں مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اب جانتے ہیں ہر کلاس میں کوئی نہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہوتا ہے چلبلی قسم کا ہوتا ہے، چلبلا ہوتا ہے، نٹکھٹ قسم کا ہوتا ہے، ضدی قسم کا ہوتا ہے، یا تیز ترار ہوتا ہے۔ ایک دن جب سب بچے اٹھ کے چلے گئے درس سے، ایک بچہ رک گیا، بولا استاد محترم ہم نہیں گئے۔ بولے تم جاؤ، بہت سمجھایا انہوں نے کہا کہ تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، برداشت نہیں کرو گے۔ اس نے کہا کہ کچھ بھی ہوگا ہم آپ کو دیکھے کے جائیں گے آج۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پردہ جب ہٹایا تو دیکھا، لڑکے نے دیکھا کہ استاد کا چہرہ، محدث کا چہرہ گدھے کا ہے۔ دنگ رہ گیا، گھبرا بھی گیا، لیکن تھا بہادر۔ بولے شیخ یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا دیکھیں کتنا خطرناک واقعہ ہے۔ فرماتے کہ میں زمانے سے حدیث دے رہا تھا، جب بھی اس حدیث کے پاس پہنچتا تھا کہ رسول نے فرمایا کہ اگر امام سے پہلے رکوع سجدہ کرو گے، قیام کرو گے، تو تمہارا چہرہ گدھے کا بن سکتا ہے، یا شکل و صورت گدھے کی بن سکتی ہے، مجھے من میں شک لگتا، شک اتنی سی غلطی کہ اللہ تعالیٰ یہ سزا دے دیں گے۔ جب بھی میں پڑھاتا تھا میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی، اسی کی سزا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا کہ میرے چہرے کی شکل گدھے کی بن گئی ہے۔ اس کو ہلکے میں مت سمجھیے گا۔ اور ایمان سے پوچھے ہر انسان جو قرآن و سنت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم اس شکل و صورت میں نماز ادا کر رہے ہیں، امام کے ساتھ سلام پھیر رہے ہیں، امام کے ساتھ رکوع کر رہے ہیں، امام کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں، امام کے ساتھ ہر کام ادا کر رہے ہیں، اور ہونا چاہیے بعد میں کہ رکوع سے اٹھ کر کے اور 2 سجدے کے درمیان ہماری سنت میں اطمینان نہیں ہے۔ اچھے لوگ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا، ان کے نماز میں سکون نہیں ہونا چاہیے کہ اطمینان سے آدمی بیٹھے۔ ایسی حالت میں بھی اس کا مطلب آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز قبول نہیں ہونے کی ایک شکل اور مفسرین نے، محدثین نے نقل کیا اس آیت تشریح میں، کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے، مسلمانوں میں ایسی نسل آئے گی، نماز تو پڑھے گی لیکن بدکاری بھی کرے گی۔ نماز تو پڑھے گی، ہم دیکھیں مجبوری ہم بولنے کی، ہم بولے تو لوگ بولی گالی دے رہا ہے، یا
بدزبانی کر رہا ہے یا بدتمیز ہے، بے شرم ہے، آبرو باختہ ہے، کہ لونڈے بازی کرے گا یا بدکاری کرے گا، مرد مرد کے ساتھ کرے گا، عورت عورت کے ساتھ کرے گی، یا مرد عورت کے ساتھ کرے، عورت مرد کے ساتھ کرے، یا انسان جانور کے ساتھ کرے. یہ پیشن گوئی اس حدیث اس آیت کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں مفسرین کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو نماز تو پڑھائیں گے، بدکاری سے رکیں گے نہیں، بدکاری سے پرہیز نہیں کریں گے، بدکاری سے بچیں گے نہیں. اس کی تشریح کر رہے ہیں کیوں آج کا مسلمان جو گناہ کر رہے ہیں، پاپی نمازی اس قسم کا گناہ، بدکاری بڑا گناہ، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے وہ حدیث کو، رسول کے فرمان کو غلط معنی میں لے رہا ہے، غلط ارتھ میں لے رہا ہے، غلط میننگ میں لے رہا ہے. نماز پڑھنے کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ گناہ کرتے جائیے، بولے ہم تو اپنا گناہ دھلوا دے رہے ہیں، بلکہ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز تمہارے گناہ کو دھوتی ہے کہ جب تم نماز پڑھو، نماز میں اس بات کو لے کر کے رو ڈرو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے سدھار دیجیے. ایک بہت مشہور آقا ہے رسول کا، صحابہ کرام نے شکایت کیا کہ آدمی چوری کیا، رسول نے فرمایا نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں نے کہا کہ ہاں. پھر دوبارہ اسی بندے کی شکایت آئی کہ فلانے نے شراب پی لیا، رسول نے فرمایا نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں نے کہا ہاں. رسول نے کہا نماز اس کی سدھار دے گی اس کو. پھر دوبارہ لوگوں نے شکایت کیا، وہ بندہ الگ الگ گناہ کیا ہے، چوری کیا، بدکاری کیا، شراب پیا، نشہ کیا، بہت، اور بار بار رسول نے فرما رہے ہیں نماز تو پڑھ رہا ہے. اس حدیث کو ہم لوگ غلط مفہوم میں لے رہے ہیں، میننگ میں، ارتھ میں، معنی میں. آخر میں صحابہ کرام فرماتے کہ وہ بندہ سدھر گیا. رسول نے کہا اس کی نماز نے اس کو سدھار دیا، اس کی صلاۃ نے اس کو سدھار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز صلاۃ بے حیائی کے کام سے، غلط کام سے، منکر کام سے، برائی کے کام سے روکتی ہے. اگر واقعی ہم نماز پڑھے اس نیت سے کہ میرے برائی سے روکے گی، واللہ لازم اس کی برکت آج نہ کل ہماری زندگی میں ضرور آئے گی. لیکن ہم تو کچھ نیت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ اس نیت سے نماز پڑھ رہے ہیں بدکاری کرتے رہو، گناہ کرتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ، گناہ دھلتا جائے گا. اس کا مفہوم یہ تھوڑی ہے، مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے سدھار دیں. تو مفسرین نے بتایا نماز ضائع کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایسی نسل آئے گی جو لونڈا بازی کرے گی، چپٹی بازی، لونڈا بازی بولتے ہیں مرد مرد کے ساتھ کرے، اور چپٹی بازی بولتے ہیں عورت عورت کے ساتھ کرے، یا جانور انسان جانور کے ساتھ کرے، یا بدکاری کرے گا. ایسی نسل آئے گی. اب دیکھ نہیں رہے ہیں، لڑکی نمازی ہے، لڑکی برقع پہننی ہے لیکن بدکاری کر رہی ہے برقع پہن کر کے. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا کہ 2 مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکے سے شادی کی ہیں اور برقع میں ہے. لوگ بولتے ہیں غیر مسلم کے ساتھ کی تو غلط کی. میرا کہنا ہے کہ غیر مسلم کی بات کیا ہے، مسلمان بچے لڑکے کے ساتھ بغیر کرے گی اس سے گناہ تو غلط ہے. اس لیے کہ شریعت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نکاح سے پہلے، رشتے سے پہلے مرد اور عورت میں کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، عشق نہیں چلنا چاہیے، محبت نہیں ہونی چاہیے. یہ معاملہ صرف لڑکی کا نہیں ہے، لڑکوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، عقیدہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن بدکاری سے نہیں بچ رہے ہیں. بدکاری مرد کے ساتھ ہو یا بدکاری عورت کے ساتھ ہو یا لڑکی کے ساتھ ہو یا کسی جانور کے ساتھ، نہیں پرہیز کر رہا ہے. تو ایسے داڑھی کا، ویسے ٹوپی کا، ویسے نماز کا فائدہ کیا جو میرے گناہ سے نہ روکے، آپ سے نہ روکے. تو ایسی حالت میں بھی آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. اور نماز ضائع ہونے کی ایک اور شکل ہے، قیامت کی پیشن گوئی بتائی گئی تھی. اچھا اس پہ بات یاد آ گئی، لونڈے بازی پر، چپٹی بازی پر. ہمارے ہاسٹل لائف کا واقعہ ہے، ہاسٹل لائف کا، انوائٹڈ قوم میں ہم بول رہے ہیں، ہمارے ہاسٹل لائف کا واقعہ ہے. ایک ہم سے سینئر آدمی تھے، اسٹوڈنٹ، غیر مسلم تھے، بولتے تھے کہ ہم لوگ کل یگ میں جی رہے ہیں. ہم بولے آپ کیسے؟ بولا کہ چچا انکل ہم لوگ کل یگ میں جی رہے ہیں. بولے دیکھ رہے ہیں مرد مرد سے شادی کر رہا تھا، عورت عورت سے شادی کر رہا ہے. یہ ہم لوگ کے دھارمک پستک میں لکھا ہوا ہے کہ جب مرد مرد سے شادی کرے گا، عورت عورت سے شادی کرے گی، یا جسمانی تعلق سمبند بنائے گی، بدکاری کرے گی، وہ کل یگ کی پہچان ہے. ہم لوگ اسی زمانے میں جی رہے ہیں. یہ ایسا بات نہیں ہے کہ دھرم کا اس میں اختلاف ہے کہ ہندو کا جائز مسلمان کا ناجائز ہے. نہیں، یہ چیز ہر دھرم میں غلط ہے، چاہے ہندو دھرم رہے، سناتن دھرم رہے، چاہے اسلام دھرم رہے، چاہے یہودی دھرم رہے، چاہے عیسائی دھرم رہے، سب جگہ یہ چیز غلط ہے. اور نماز ضائع ہونے کی ایک اور شکل ہے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ قیامت سے پہلے نمازی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے اپنے سواری پر، شاندار سواری، بڑی سواری، انوکھی سواری، یونیک سواری، جب مسجد میں آ کر مسجد میں جب آ رہا ہے اپنے سواری سے تو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اس کی سواری میں اس کے گھر کی عورت بیٹھی رہے گی، بیوی بھی ہو سکتی، ماں بھی، بہن بھی، بیٹی بھی، بھانجی بھی، بھابھی بھی، نانی بھی، دادی بھی، خالہ بھی، ممانی بھی، چاچے بھی، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، سواری پر ان کی عورتیں بیٹھی ہوں گی، وہ عورتیں کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں کپڑا پہن کر ننگی ہوں گی، وہ عورتیں کپڑا پہن کے ننگی ہوں گی، خود بھی دوسرے کی طرف مائل ہو رہی ہیں اور دوسروں کو اپنے طرف آکرشک کر رہی ہیں، دوسروں کو اپنے طرف کھینچ رہی ہیں، لبھا رہی ہیں اپنے طرف، خود بھی دوسرے کی طرف لبھا رہی ہیں اور دوسروں کو اپنے طرف لبھا رہی ہیں۔ العنوہن فإنہن ملعونات، رسول فرماتے ہیں ان عورتوں پر لعنت بھیجو، ان پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت ہے۔ میرے زندگی میں، میرے معلومات میں یہ سنگل گناہ جس کے متعلق اللہ سے فرما رہے کہ لعنت بھیجو، کیا خیال ہے؟ ان کے گھر کا مٹ بچ جائے گا، ان کا باپ، ان کا شوہر، ان کا دادا، ان کا چچا، ان کا خالو، ان کا ماموں، ان کا بیٹا، ان کا بھائی، ان کا بھگنا، ان کا بھتیجا، ان کا بھانجا، جس کے ساتھ بھی وہ آئی ہیں وہ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ جو لوگ بتایا گیا ہے کہ جن لوگ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھنا پسند نہیں کریں گے، دیکھنا نہیں پسند کریں گے، اس میں وہ شخص ہوگا جو دیوس ہوگا۔ یہ خاص ایگجیکٹو ہے، صفت ہے مرد کی، عورت کی نہیں ہے، علماء بتاتے ہیں۔ ہم ترجمہ بتائیں گے تو آپ لوگ بولیے گا کہ گالی دے کے جا رہا ہے۔ دیوس کس کو بولتے ہیں؟ جس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں آزادی سے پہلے، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، ان کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے امت مسلمہ پر، صرف ہندوستان پر نہیں، اس وقت ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سب ایک تھا، برما کا بھی کچھ حصہ۔ اس وقت میں انہوں نے اسلام کو پھیلایا کتاب کو چھاپ چھاپ کر کے۔ جب اس وقت کتاب چھاپنا بہت مشکل ہوتا تھا کام، خرچہ بھی تھا، ٹینشن بھی تھا، پوری دنیا میں پھیلایا انہوں نے۔ ایک دن وہ درس حدیث دے رہے تھے، جب اس حدیث کے پاس پہنچے کہ دیوس پر جنت حرام ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، شاگردوں نے پوچھا کہ حضور دیوس کس کو بولتے ہیں؟ واقعی میں ماننا پڑے گا یہ عالم ہوتا ہے، کیا غلط ہے تو بولا کہ ہم غلط ہیں۔ بڑے مولانا لوگ کے زبان میں چونکہ مشہور تھے، بڑے مولانا، ہم اسی سے بول رہے ہیں، حکیم عبدالخبیر صادق پوری فرماتے ہیں رحم اللہ کہ جو عالم اپنی غلطی مان لے وہ عالم نہیں، جو مولوی اپنی غلطی مان لے وہ مولوی نہیں۔ اس کا مطلب مولوی کی پہچان اپنی غلطی نہیں مانے گا، عالم کی پہچان اپنی غلطی مانے گا، غلطی کو نہیں مانے گا۔ ان کی شان دیکھی، جب انہوں نے بچوں نے ان سے پوچھا، اسٹوڈنٹ نے، شاگردوں نے کہ حضور دیوس کس کو بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم شام میں اپنی وائف نوابین صاحب کے ساتھ نکلیں گے نا، بگھی سے یا یکا سے، اس وقت پوچھنا، سواری روک کر کے۔ شاگرد استاد آپس میں پیٹ ملا لیا، شام میں جب نکلے ٹہلنے کے لیے، چہل قدمی کے لیے، یہ بگھی سے اپنے بیگم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد رک گیا، بولے السلام علیکم حضور، آپ نے حدیث میں پڑھایا تھا کہ دیوس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، جنت حرام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، اس کو گفتگو بھی نہیں کریں گے، دیوس کس کو بولتے ہیں؟ رو کے بولتے ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ، دیوس اسی کو بولتے ہیں جس کی بیوی بے پردہ ہو، بے شرم ہو، آبروباختہ ہو، بے حیا ہو، اس کی گھر کی عورت آؤ اس کو ٹوکے بولے نہیں، سمجھائے نہیں، منع نہیں کرے۔ ان کی بیوی بے پردہ تھی اور ان کی مجبوری یہ تھی کہ انہی کے بیوی کے خرچے سے وہ کتاب چھاپ رہے تھے، وہ تو خود نواب تھے نہیں، وہ تو کہیے کہ نوابین سے ان کی شادی ہوئی تو ان کے نواب نام میں نواب لگ گیا لفظ اور ان کے نام میں خان کا لفظ لگ گیا، ٹائٹل۔ لوگ بولتے ہیں اس کے بعد سے ان کی بیوی برقع پہننے لگی، اور آج اچھی اچھے علماء کو ہم دیکھ رہے ہیں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، گھر کی عورتیں بے پردہ گھر میں گھوم رہی ہیں، اچھے اچھے علامہ ہیں، بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں، بیٹی اسکرٹ پہن کے اسکول کالج جا رہی ہے، اچھے اچھے عالم ہیں، گھر کی عورتیں شادی بیاہ میں بے پردہ گھوم رہی ہیں، اپنا جلوہ اپنا حسن کا جلوہ دکھا رہی ہیں، تو ایسے لوگ بھی دیوس ہوں گے۔ اگر ہم بھی ہیں تو ہم بھی دیوس ہیں۔
اپنے گھر والوں کو ٹوک رہے ہیں، بول نہیں رہے، منع نہیں کر رہے، سمجھا نہیں رہے. ماننا نہ ماننا وہ اللہ تعالیٰ کا کام، اللہ تعالیٰ دین اتارنے والے ہیں. لیکن انسان پر اپنا فرض ہے، مرد پر ایز اے مرد کہ وہ ٹوکے بولے سمجھاتے رہے جب تک زندہ ہے، جب تک صحت ہے، جب تک ہوش باقی ہے. اور صرف معاملہ اتنا ہی نہیں ہے، اس سے بے خطرناک بتا دے رہے ہیں جو البتہ کسی عالم سے سنا نہیں ہوا شاید. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے میں کپڑا آتا ہے، تحفے میں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر ایک صحابی کو دے دیتے ہیں. صحابی چلے جاتے ہیں، کچھ دن کے بعد، ایک دو دن کے بعد یا دوسرے دن واپس آتے ہیں. تو رسول سے پوچھتے اس کپڑے کا کیا ہوا؟ جی تم کو کپڑا دیا تھا. پوچھنے کا مقصد ہے کہ وہ کپڑا تمہارے بدن پر نظر نہیں آ رہا ہے. تو بولتے ہیں کہ اپنے بیوی کو دے دیا، اپنے گھر کے عورت کو، اپنی بیوی کو دے دیا. رسول نے کہا اگر اپنے بیوی کو دیا نا ہے تو بولنا کہ اندر سے استر لگا کے ضرور پہنے کپڑا، اس لیے کہ وہ کپڑا ہے باریک، وہ کپڑا ہے باریک. اور آج کل فیشن چلا ہوا ہے، ہمارے بہو بیٹی جو کپڑا پہننی ہے استر غائب ہے، استر غائب ہے، چمڑی کا رنگ تک نظر آ رہا ہے. ہڈی اور پرسنالٹی نظر آنا تو دور کی بات ہے، ہڈی کے چمڑی کے اندر رنگ بھی نظر آ رہا ہے. ہر انسان اپنے دل سے پوچھے کہ میرے گھر میں بہو بیٹی کیا پہننی ہے. اب معلوم صرف اتنا نہیں ہے، ایک اور روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا، شاید ابو داؤد کی روایت ہے شاید، اور میں یاد دھوکہ نہیں دے، کہ عورت کو ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے جو بدن سے سٹا ہو، کہ بدن کا شیپ نظر آئے، ہڈی کا شیپ نظر آئے، باڈی کا شیپ نظر آئے. اپنے دل سے پوچھیے ہمارے گھر میں ہماری ماں، بہن، بیٹی، بیوی، بھابھی، بھوجائے، بھگنی، بھتیجی کس قسم کا کپڑا پہننی ہے؟ سب کا بدن سے سٹا ہوا کپڑا ہے. ہم دنیا دار کی بات نہیں بولیں گے، ہم دیندار کی بات بولیں گے. ایک خاتون کے اللہ معاف کرے، جنت نصیب فرمائے کروٹ کروٹ، دیندار تھی، بہت دیندار، واقعی میں جن کو بولتے دیندار. ان کا یہ حال تھا، خاندان کے اور بیٹی لوگ آتی تھی، بچی لوگ جو پوتی نتنی کی عمر کی یا اس سے بھی پر پوتی یا پر نتنی کی عمر میں، بچی لوگ ڈھیلا کر ڈھالا کپڑا پہنی ہی رہتی تھی. تو بولتی تھی کہ کپڑا کو تھوڑا ٹائٹ کرو نا، اچھا نہیں لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا. بتائیے دیندار خاتون کا یہ ہے رویہ. آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے؟ ان کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے؟ بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیں. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یقینا جو لوگ چاہتے ہیں مسلم قوم میں، امت میں بے حیائی پھیلائیں، بے شرمی پھیلائیں، بدکاری پھیلائیں، ان کی تباہی، ان کی بربادی ہے. آج کل ماں باپ ایسا کپڑا لا کے دے رہا ہے بیٹا بیٹی کو. بیٹا کیسے بولے کہ بیٹا کا بھی ہولی ہولی وہی جننا ہے، کپڑا پہن کے ننگے ہیں. آج کل کیا ہے، ہوا چلی ہوئی ہے کہ لڑکے لوگ ٹراؤزر شورٹ پہن کر کے نماز پڑھنا ہے مسجد. شورٹ جو چھوٹی پینٹ ہوتی ہے آدھے ٹخنے تک، اس کو شورٹ بولتے ہیں. کسی کو بولیے نہیں کہ غلط ہے، بولتا ہے سنت سے ثابت ہے کہ یہ پیجامہ یا تہ بند آدھے ٹخنے تک رہے، آدھے پنڈلی تک رہے، آدھے پنڈلی، یہ پنڈلی. ارے پیجامہ چھوٹا ہونا الگ چیز ہے، اور فیشن کا پینٹ کو چھوٹا کرنا یہ الگ چیز ہے. ہم کس قوم کی نقل کر رہے ہیں؟ کس قوم کی نقل کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان، جو قوم ہمیں سور سے بھی بدتر سمجھتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے بل گیٹس کا ایک بیان آیا تھا، کمپیوٹر کا بہت بڑا انجینئر ہے وہ، اور بہت بڑا کروڑپتی آدمی ہے. اس کا بیان آیا تھا کہ ہندوستانی لوگ گینیا ملک کے گینا کے سور کی طرح ہیں. ہندوستانی لوگ ملک غینیا کے سور کی طرح ہیں، یعنی ان پر ہر قسم کا ٹیکا، انجیکشن کا ایکسپریمنٹ آپ کر سکتے ہیں. ہم لوگ یورپ کی نظر میں کیا ہیں؟ سور ہیں. یا اس کلچر کا ہمارے نوجوان نقل کر رہے ہیں کہ شورٹ پہن کر کے مسجد آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اور نوجوان تو نوجوان بچہ، اس کو تو عقل ہے نہیں، پیدل ہے عقل سے. جو ان کے ماں باپ ہے، گارجین ہیں، جن کے دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، عقل کے پیدل. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم کو تمام کو ہدایت دیں. اس کے پیٹ ٹھوک رہے، بیٹا تم بہت اچھا، تم میرا بیٹا، میرا پوتا، میرا بھائی، بھانجا، میرا بھتیجا بہت ایڈوانس ہے. وہ تو بیوقوف ہے، اور گھر کا جو گارجین اس سے بڑا بیوقوف، جو ہم لوگ کو سور سے بھی گیا گزرا سمجھ رہا ہے، اس کے کلچر کو ہم لوگ نقل کر رہے ہیں. اگر ہماری نماز ایسی ہے کہ ہمارے گھر کی بہو بیٹی ننگی ہے کپڑا پہن کر کے، تب بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ کی ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. اس بات کا خطرہ ہے. جب بات آئی نماز ضائع ہونے کی، مسجد آنے کے بعد جب مرد آئے گا تو
مسجد کا جب کنسپٹ آئے گا، مسجد کا ذکر آئے گا، تو خود بخود یہ کنسپٹ آئے گا کہ مرد آئے گا مسجد میں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ وہ مسجد ہے جس میں مرد لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اس سے علماء نے یہ دلیل پکڑا ہے کہ مرد کی صحت کی حالت میں نماز مسجد میں جماعتی ہے. مرد کی نماز مسجد میں ہی ہے اور جماعت سے ہے. اگر آپ نماز ظاہر کی ایک شکل اور ہو سکتی ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا سرکل، ہمارا دوست نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو ہم تبلیغ نہیں کر رہے، اس کو دعوت نہیں دے رہے نماز پڑھنے کے لیے. میرا بیٹا رہے، چاہے میرا شوہر رہے، چاہے میرا بھائی رہے، چاہے میرا بیوی رہے، چاہے بھگنا رہے، چاہے بھتیجا رہے، چاہے چچا رہے، چاہے دادا رہے، خالو رہے، ماموں رہے، کوئی بھی رہے، اگر ہم اپنے سماج کو اپنے ساتھ تبلیغ نہیں دے رہے ہیں نماز پڑھنے کی، تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن آپ کا بیڑا غرق کر دے. وہ بولے گا اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ بندہ کے لیے نماز پڑھا، مجھے کبھی نہیں ٹوکا بولا. زندہ جب تک ہے انسان پر فرض ہے کہ ٹوکتا بولتا رہے، پیار سے، محبت سے، کبھی دھمکی بھی دے کر کے، اگر لگ رہا ہے تعلقات بہت قریبی ہے اس کو ٹوکتا بولتا رہے. جب بات آئی نماز کے لیے ٹوکتے بولنے کی، رسول نے فرمایا تھا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس پر اس کو مارو نماز پڑھنے کے لیے. مارنے کا حکم ہے، دلا کرنے کا حکم نہیں ہے. آپ خود سوچئے اگر ہم ایسے سماج میں دوستی نبھا رہے ہیں جو بے نمازی اور ٹوکتے بولتے نہیں ہیں، اس کو سمجھاتے نہیں ہیں، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ قیامت کے دن وہ ہمارا اور آپ کا بیڑا غرق کر دے گا. بولے گا اللہ تعالیٰ دیکھیے اکیلے نماز پڑھا، مجھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں بولا. تو اس شکل میں بھی نماز ضائع ہونے کی شکل ہو سکتی ہے. جب بات آئی بال بچے کو تربیت نماز کے لیے ٹوکنے بولنے کی، ایک عام طور سے خرابی دیکھا جاتا ہے مسجد میں بچے کا شور کرتے ہیں ان کو ماں کو بھگا دیا جاتا ہے. ماں کے بھائی یہ غلط طریقہ ہے. بچہ ہے وہ تو شور کرے گا، گھر میں رہے گا شور کرے گا، اسکول میں رہے گا تو شور کرے گا، گلی کوچے میں رہے گا تو شور کرے گا، مسجد میں شور. اس کو اس حال میں بھی اس کو مسجد میں لانا ہے، اس کو بھگانا نہیں چاہیے. ایک واقعہ بہت مشہور، شاید میں یادداشت اگر دھوکہ نہیں، شاید اڑیسہ کا، شاید ایک گاؤں تھا، وہاں مشنری کا کوئی سینٹر تھا، مشنری عیسائی لوگ کا. ایک دن وہاں سے کسی بچے کی چلانے کی بہت آواز آئی. گاؤں والے بھیڑ لگا دیے. پتہ چلا کسی بچے کو ٹارچر کیا جاتا ہے، مسلمان بچے کو، رہا ہوگا لگتا ہے کہ 9 10 11 سال کا. کیوں؟ جب بات کریدی گئی، انکوائری کی گئی، پتہ چلا اس بچے کو ان لوگوں نے کہیں سے اٹھا لیا تھا، لاوارث تھا، کہیں روڈ پہ ملا ہوگا ان لوگوں کو. تو کھلایا پلایا، کپڑا پہنایا، نہلایا دھلایا، پڑھایا لکھایا. تو اس کو بولے کہ تم عیسائی بن جاؤ. بولا کہ حضرت عیسیٰ مسیح کو سجدہ کرو، حضرت عیسیٰ مسیح کے سامنے ہاتھ جوڑو. تو بولا ہم نہیں کریں گے. پہلے اس کو سمجھایا گیا، اس کو لالچ دیا گیا، جب نہیں مانا تو اس کو دھمکی دی گئی، جب نہیں مانا تو اس کو مار پیٹ شروع ہو گئی. اسی پر چلایا تو محلے والے، گاؤں والے آواز سن لیا. وہ بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کہاں سے آئی؟ اس بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ریسپیکٹ کہاں سے آیا؟ یقیناً جس ماحول میں رہا ہوگا وہاں لوگ اس کو مسجد لے کے جاتے ہوں گے. اس کے ماحول ایسا رہا ہوگا کہ بچپن سے مسجد گیا ہوگا، جاننا کہ اللہ تعالیٰ ہیں جو ہم کو اور تم کو تمام کو پیدا کیے ہیں. اس لیے بچہ اگر مسجد میں ہنگامہ کر اس کو بھگانا نہیں چاہیے، مارنا نہیں. ایک چیز اور خرابی ہے، یہ سب بندی ہوئی، بچہ کیا کھڑا ہو گیا، اب جو پیچھے سے آ رہا ہے اس کو ہٹاتے جا رہا ہے، دائیں بائیں کرتا جا رہا ہے، یا آگے سب سے پیچھے کیا جا رہا ہے. غلط طریقہ ہے. بچہ جہاں پہ نیت باندھ لیا اس کو وہیں پہ چھوڑ دیجیے، اس کے بال میں کھڑے ہوئے. تب نے سیکھیے گا کہ صف کی اہمیت کیا ہوتی ہے، کہ سب نماز کی اہمیت کیا ہوتی ہے. جب نیت باندھ لے تو حرکت نہیں کرنا، آگے پیچھے تھا. اب اس کو آگے پیچھے کرتے رہیے گا، وہ سمجھے گا اس کی قدر کہ نماز میں حرکت نہیں کرنا چاہیے، اچھل کود نہیں کرنا چاہیے. ایک چیز اور ہے، جب بچے تنہا رہتے تو مسجد میں زیادہ شور مچاتے ہیں. جب بڑوں کے درمیان آ جاتے ہیں تو ان کے چانس ہوتا ہے کہ شور کم مچائیں گے. تو اس حالت میں بھی بچوں کو مسجد سے بھگانا نہیں چاہیے. تو آج کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم نماز کو وقت ادا نہیں کر رہے ہیں تب بھی ہماری نماز ضائع ہے. اگر ہم نماز کے رکن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تب بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ ہماری نماز ضائع ہے. اگر ہم نماز میں رکوع سے اٹھ کر کے دو سجدے کے درمیان اطمینان سے نہیں بیٹھ رہے ہیں تب بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ ہم نماز ہماری ضائع ہوگی. اور اگر ہم نماز تو ادا کر رہے ہیں لیکن اپنے سماج کو کی بے حیائی کو، بے شرمی کو، بدکاری پر ٹوک بول نہیں رہے، سمجھا نہیں رہے ہیں، تب بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں بدکاری سے نہیں بچ رہے ہیں،
پرہیز نہیں کر رہے ہیں، اس بھرم میں کہ اب تو نماز پڑھ ہی رہے، گناہ دھل ہی رہا ہے، تب بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں کریں جو نماز پڑھ کر کے قیامت کے دن ان کے نصیب میں کچھ نہیں آئے گا. اس لیے کہ رسول ہم نے ایک دعا سکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ایسی نماز سے پناہ مانگتے ہیں جو آپ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو. ہم ایسی صلاۃ سے آپ سے پناہ مانگتے ہیں جو آپ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صلاۃ نماز پڑھنے کی توفیق دیں جس کا حق ادا کر رہے ہیں. جب بات آئی بے حیائی کی، بے شرمی کی، زیادہ تر شادی میں ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے گھر کی بہو بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے. تو اس حالت میں بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ نماز کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. اس بات کا خطرہ ہے کہ کل کو اللہ تعالیٰ آپ کو بولیں گے یہ دیوس تھا، اس کو جہنم میں ٹھک ڈال دو. اب تو یہ نوبت آ گئی ہے، حافظہ لڑکی ڈانس کر رہی ہے شادی میں، عالمہ لڑکی ڈانس کر رہی ہے شادی. اب تو سنا تھا کہ عالم ڈانس کرنا شادی میں، حافظ شادی میں پروگرام میں ڈانس کر رہا ہے. تو خبر آ رہی ہے کہ حافظہ لڑکی ڈانس کر رہی ہے، عالمہ لڑکی ڈانس کر رہی ہے. اب بچہ کون؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے نہ کریں جو کسی بھی شکل و صورت میں نماز سے ان کے ضائع ہونے والی ہو، جانے میں یا انجانے میں، جانے میں یا انجانے میں. اللہ سے دعا ہے کہ جو گزر گئے انہیں بخش دیجیے، جو کل کو گزرے انہیں بخش دیجیے، جو قریب انہیں بخش دیجیے، جو دور انہیں بخش دیجیے، جن سے تعلقات اچھے انہیں بخش دیجیے، جن سے تعلقات خراب انہیں بخش دیجیے، جن کے بھروں میں بیماری ہے، خواہ کسی بھی عمر کو، کسی بھی قسم کی، کسی بھی درجے کی، کسی بھی کوالٹی کی، کسی الہی مات ہماری مرضی کو شفا کلی عاجل عطا فرما دیجیے. جن کے گھروں میں آسیبی چکر یا شیطانی چکر ہے یا جھٹکے کا چکر ہے، الہی ویسے ہمارے ویسے مریضوں کو بھی شفا کلی اور عاجل عطا فرما دیجیے. جو بے روزگار ہیں ان کے لیے پردے غیب سے رزق حلال عطا فرما دیجیے. جو قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی انتظام فرما دیجیے. جن کے گھروں میں کماری متعلقہ ہے، جوان بہو بیٹے ہیں، بھائی بندو بیٹھے ہیں، الہی ان کے لیے پردے غیب سے صرف اسلامی جو انتظام نہ فرمائیو بلکہ پردے غیب سے ایسی حالت بنا دیجیے کہ ان کو شادی میں کسی قسم کے خرافات رسم کو انجام دینے کا موقع نہیں مل پائے، ان کو مجبور کر دیجیے. الہی جب تک رکھیو الغت ہر فتنے سے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر نقصان سے، ہر کمی سے، ہر خرابی سے محفوظ رکھیو اور اسی حالت میں دنیا سے اٹھائیو. اور ہمارا شمار ان بد نصیبوں میں نہ کر دیجیے جن کے نصیب میں نماز زائد لکھ دی گئی ہے. جب تک زندہ رکھیو کتاب سنت پر کہ عمل کے ساتھ زندہ رکھیو. اور ہم میں سے جس کا جہاں کہیں خاتمہ و خاتمہ خیر خاتمہ فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. دعا پڑھ لیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اب کوئی سوال اگر آ رہا ہے ذہن میں، درس کے متعلق کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب ہی مل جائے، اس لیے کہ حضرت ابن مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں دے، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ جو ہر سوال کا جواب دے دے سمجھو کو پاگل ہونے اس کو کوئی شک نہیں.